سرکار کے دادا جان بلے بلے حضرت عبد المطلب، بھئی یہ کہانیاں اور وہ سین ڈراپ اور فلاپ ہونے کا وقت گزر رہا ہے جو دکھائے گئے تھے کہ نبی پاک کے خاندان میں غربت تھی اور وہ نعوذ باللہ ان کے پاس کوئی پیسہ روپیہ نہیں تھا. آئے ہائے ذوق آ گیا. 3000 اونٹ حضرت عبد المطلب کے رینٹ پہ چلتے تھے. آپ صاحب مطلب لوگ لے کے، یعنی ان کے گڈز ٹرانسپورٹ کا اپنا ذاتی کاروبار تھا، اور یہ گاڑیاں حضرت عبد المطلب کی تھی، لوگ رینٹ پہ لے جاتے تھے. جس طرح کسی دا 3000 مزدہ ہوئے مثال دے طور پہ، کیوں جی بھائی ایم پی صاحب 3000 ٹرک کسی دا ہوئے. ہن حساب لاؤ ہاں تسی، یہ تہاڈا فیلڈ ہے، ٹرکاں والے جڑے بندے بیٹھے ہو، وہ کتھے ک گل پہنچ دی بھائی مشرف. 3000 ٹرک کسی بندے دا ہوئے. اس دور چ سمجھو کہ 3000 گڈی سی حضرت عبد المطلب دی، اور یہ تو وہ تھی جو لوگ لے کے چلاتے تھے. اس کے علاوہ اپنے بھی بہت سارے تھے حضرت عبد المطلب کے، نبی پاک علیہ السلام کے دادا جی کے. کیا عظیم خاندان تھا. یہی تو وجہ تھی کہ جب اتنے تگڑے تھے نا تو اسی لیے تو اعلان کر دیتے ہوتے تھے یہ میرے محبوب کے خاندان کا پس منظر ہے، خاندان کا پس منظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ اسی لیے تو وہ اعلان کر دیتے ہوتے تھے کہ بلاؤ ارد گرد والوں کو بھی اور کھانا کھلاؤ. 354 کے 356 اونٹ سرکار کی ولادت پہ انہوں نے ذبح کر دیے تھے. بندیاں تو ود گئے کھان تو، اس کا کیا کریں؟ فرمایا پہاڑوں کی چوٹیاں گوشت سے بھر دو، میرے محمد کا صدقہ درند بھی کھائیں، چرند بھی کھائیں، پرند بھی کھائیں، سب کھائیں، جن کا دل کرتا ہے وہ کھائیں. تو اس لیے احباب گرامی ایسا خاندان میرے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نکاح ہوا نا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، تو آپ کو پتہ ہے وہ کروڑوں پتی بی بی تھی. اور یہ عرب میں اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، خاندانی جو برابری ہے اس اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 2 کروڑ روپیہ آج کی جو کرنسی ہے اس کے اعتبار سے بنتا ہے، وہ اپنی بہو کو حق مہر کے طور پہ اپنی طرف سے دیا تھا. حضرت ابو طالب علیہ السلام 2 کروڑ روپے کی وہ مالیت تھی جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ادا کیے تھے. بھئی ایسا ہے بھی خامد جو ہے وہ کیوں شرمندہ ہو کہ میری بیوی بڑی امیر ہے تو میرے حالات ذرا چنگے نہیں، ٹھیک ہے نا، تو میں نے حق مہر ذرا صحیح نہیں دیا، شرمندہ روے. بیوی بڑی تکڑی ہے تو بتایا انہوں نے کہ بی بی خدیجہ تو بڑی تکڑی ہے لیکن یہ سرداروں کا گھرانہ ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی، میرے رسول کے خاندان کا پس منظر یہ ہے. تو ایسے خاندان کی ہائے 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 مولا علی بولے، گج وج کے بولے، میدان میں کھڑے ہو کے حضرت علی نے اپنے ابا جی کی بات کی. کیا بات کی؟ آپ نے فرمایا جب حضرت ابو طالب وصال فرما گئے کہ ابا طالب عصمت المستجیب، کہ میرا بابا ابو طالب پناہ لینے والے لوگوں کی پناہ گاہ تھا. اور جو اگلے الفاظ تھے فرمایا وَغَيْسَ الْمُحُولِ وَنُورَ الظُّلَمِ، یہ مولا علی علیہ السلام کے اتھینٹک الفاظ ہیں. میرا بابا ابو طالب بادلوں کی طرح برستا تھا، بادل تھک جاتے تھے، میرا ابا نہیں تھکتا تھا، میرا باپ ایسے برستا تھا. بھئی یہ برسنا کسی غریب آدمی کا کام ہوتا ہے؟ اور بارش کی غیث المحول، حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، غیث المحول. فرمایا جب میرا بابا خیرات کرتا تھا تو ہاتھ اٹھ کے رکتے نہیں تھے، لینے والے ختم ہو جاتے تھے.
یہ خاندانی پس منظر ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وَنُورَ الظُّلَمْ، فرمایا یہ جس ابو طالب کو تم جانتے ہو وہ کفر کی تاریکیوں میں ایمان کا نور تھا، یہ تھا۔ تو یہ خاندانی پس منظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو نبی ہونا ہی ایسے خاندان میں سے چاہیے جو ہر اعتبار سے سٹرونگ ہو، تگڑا ہو۔ بھئی ماڑا یہ بھی مسئلہ ہے نا، اے جڑا ممبر ہے ایتھے بھی بہ کے گل کیوں کٹیا جاندہ؟ بندے ہوندے نے ماڑے گھراں دے، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ماڑے گھراں دے بندے ہوندے وہ ڈردے ہوندے کہ یار کتے مسئلہ نہ بنے، بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حق ماڑے بندے دے بس دی گل نہیں، تو پھر کافراں چودھریاں دے گل پینا جو کفار ہیں اور بڑے سٹرونگ ہیں، ان کے لیے بھی اللہ ان کو چنتا ہے جو ان سے بھی سٹرونگ ہو، ہر اعتبار سے بڑا ہو۔ اس لیے احباب گرامی اللہ رب العالمین نبی ہمیشہ اس خاندان میں بھیجتا ہے جو اس وقت ساری روئے زمین پر معزز ترین خاندان ہو۔ تو چونکہ مرزے کا تو کوئی خاندان تھا ہی نہیں نا، اس پہ میں کیا ڈسکس کروں، وہ تو ویسے ہی ہمارا دلی دم گھٹتا ہے اس کا نام لینے سے۔ خاندان تو میرے رسول کا تھا نا، بھی بات سمجھو، خاندان تو میرے مصطفیٰ کا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ۔ کیا ہے رسول پاک کا خانوادہ؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی۔ اب گھرانہ ڈھونڈے میرے نبی کا گھرانہ ہے کون سا؟ سب گھرانہ نور کا۔ بھئی نور کی کیا تعریف کی جائے؟ ایک یہ خاک کی تاریکی نور کی کیا تعریف کرے گی؟ نور کی تعریف تو پھر نور ہی کرے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے ہم تو عاجز لوگ ہیں، بے بس ہیں، ہمارے بس سے باہر ہے کہ ان کی تعریف کر سکیں۔ تو اس لیے حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمت، بڑی خدمت، آپ کی 40,000 درہم تقریباً آپ نے خرچ کر دیا تھا۔ کتنا؟ اور اس کے علاوہ اور مواقع پر بھی اس طرح خرچ کرتے رہے۔ لیکن احباب گرامی صرف نبی پاک کے خاندان میں سے بی بی خدیجہ کا ہی مال لگا لیں تو تمام صحابہ کرام کی سارا خرچ ان تک بھی نہیں پہنچتا۔ اور پھر اس سے اوپر حضرت ابو طالب پڑے ہیں، عبد المطلب پڑے ہیں، جناب ہاشم پڑے ہیں، اور پھر اس سے نیچے مولا حسین کی سخاوت ہے، مولا حسن کی سخاوت ہے۔ اس خاندان کی سخاوت کو کس کھاتے میں ڈالنا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے جو باغ وقف کیے تھے نا، اس دور میں کم و بیش 30 کروڑ سے زیادہ ان کی بنتی ہے قیمت۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہ باغ جو وقف کیے تھے، یہ باغ وقف کرنے کی پراپرٹی ہے۔ اس کے علاوہ جو غلام خرید کے زندہ کیے، اس کے علاوہ جو بیواؤں مسکینوں کی خدمت کی، اس کے علاوہ جو ہر وقت وہ خیرات کی بارش ہوتی تھی، وہ الگ ہے۔ یہ رسول پاک کا خاندان۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو جب غسل دیا تو ان کے یہاں پر نشان تھے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، پوچھا کہ یہ آپ کے ابا جی کے نشان کون سے ہیں؟ فرمایا ساری ساری رات غربا اور مساکین کے دروازوں پر آٹے اور لنگر چھوڑ کے آیا کرتے، خود اٹھا اٹھا کے 100 گھروں کی کفالت کرتے تھے جناب زین العابدین علیہ السلام، جو رجسٹرڈ تھے۔ اس کے علاوہ جو آتے تھے وہ الگ تھے۔ 100 گھر کی، ڈاکٹر صاحب 100 گھر دا لنگر پانی چلاونا مکمل، یہ آج بھی بڑے بڑے لینڈ لاٹ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ خاندان ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا۔ تو اسی خاندان میں ہی نبوت جچتی تھی، یہی خاندان نبوت ہے۔ نبوت اسی خاندان کو زیبا تھی، نبوت اسی خاندان کے لیے بنی تھی۔ اس لیے احباب گرامی نبی کا خاندان کا معزز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو شوق پیدا کرے
اس گل تو ڈراوے پہ بندہ عراق جا کے شیعہ ہو جاتا ہے، جڑا اللہ تعالیٰ ڈر پایا اللہ ڈر کڈے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ کر کے تسی بھی کدی عراق جاؤ، اور جب کاظمین میں جاؤ جہاں حضور غوث پاک کا ایک طرف دربار شریف ہے اور دوسری طرف حضرت امام تقی کا دربار شریف ہے، دیکھیں حضرت علی بھی سخی ہیں، حضرت حسن و حسین بھی سخی ہیں، حضرت امام محمد تقی جو امام علی نقی کے بیٹے، امام محمد تقی حسن عسکری علیہ السلام سے پہلے، امام محمد تقی علی نقی، حضرت علی نقی کے والد گرامی امام محمد تقی، ان کے دربار شریف پہ آج بھی بڑا موٹا سارا کر کے لکھا تقی الجواد، یہ وہ سخی کا دربار ہے کہ جس سے بڑا سخی کوئی نہیں تھا۔ تو اس لیے احباب گرامی ان کی تو اولاد میں یہ لقب ہے، اور رسول پاک نے فرمایا تھا انا الجواد، لوگوں کسی نے جواد دیکھنا ہو تو اپنا نبی دیکھ لو۔ جواد کہتے ہیں جس کی سخاوت کا اندازہ نہ کیا جا سکے، یہ رسول اللہ کا خاندانی پس منظر ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان جو تب لگتا تھا نا، وہ تسلسل سے 1500 سال ہو گیا، اب بھی لگ رہا ہے وہاں پر جاری، اس میں انقطاع ہے ہی نہیں، اور تب بھی عالی شان تھا، اب بھی عالی شان ہے۔ اور ویسے بھی آج کے دور میں آپ سادات کو دیکھ لیں جو ان کے نقش قدم پہ ہیں اور جہاں پر ان کی نگاہ کرم ہے، تو الحمدللہ آج بھی جو ان کی اولاد میں جن پر ان کی نگاہ کرم ہو، وہ الحمدللہ آج بھی وہاں سے سخاوت ویسے ہی جاری ساری ہے۔ تو خاندان میں اثرات ہوتے ہیں، تو اسی خاندان میں ہی نبوت ججتی تھی، یہ تو تھی نا ایسے اور معزز تھے کہ سب وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی، عزت اعلیٰ درجے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں۔